الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبذر تبذيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے اور اس کے راوی صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ حدیث اگرچہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے لیکن اس میں ایک اہم چیز کا بیان ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو مال میرے پاس موجود ہے یہ تو میرا ہے، میں نے کمایا ہے، اب اس کو جیسے میں چاہوں خرچ کروں۔ میں وہ اپنے جمع شدہ مال کو سمجھتا ہے کہ اس کا میں مالک ہوں، میں اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کروں میری مرضی، اور میں اس کو ضائع کر دوں تب بھی میری مرضی۔ تو اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ اور لوگ بالکل توجہ نہیں کرتے، بعض اوقات جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں صرف خرچ نہیں کرتے بلکہ بہت زیادہ خرچ کر دیتے۔ ایک تو یہ روپے پیسے کے اعتبار سے مال ضائع کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ مال صرف پیسے کو نہیں کہتے کہ صرف یہی پیسہ جو ہے یہ مال ہے، بلکہ گھر میں پکا ہوا جو کھانا ہے وہ بھی مال ہے، اور لوگ اس کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ توجہ نہ کرنا اور کھانے کا ضائع ہو جانا، یا یہ ہے کہ ابھی وہ قابل استعمال ہے، نہ خود کھایا نہ کسی کو دیا، اور اس کو جو ہے گندی نالی کے اندر اس کو پھینک دیا یا روڑی پر اس کو ڈال دیا۔ اب روٹی کے ٹکڑے ہیں، رزق ہے، اور بے قدری کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ چیزیں شریعت کے اندر بالکل پسندیدہ نہیں ہیں۔ کھانے کا احترام کرنا، رزق کا احترام کرنا مومن پر ضروری ہے اور لازم ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جامعہ میں ایک صاحب اب بھی موجود ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی جا رہا تھا کار پر، تو کار والا آدمی ہمارے ہاں وہ صاحب حیثیت شمار ہوتا ہے، مالدار شمار ہوتا ہے، تو سائیکل والا، موٹر سائیکل والا یہ متوسطات میں سے ہیں، اور کار والا اعلیٰ سواری والا سمجھا جاتا ہے۔ کہا وہ ذمہ دار تھا، وہ تو کہتے ہیں میں اس کے ساتھ تھا، میں حیران ہو گیا، اچانک اس نے بریک لگا دی، گاڑی کو روکا اور روک کر نیچے اترا، اور اتر کے وہ جو سڑک پر روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اور اس کو پھر محفوظ جگہ پہ جا کر اس کو رکھا، اور اس نے کہا کہ میری یہ عادت ہے کہ میں اللہ کے رزق کی قدر کرتا ہوں، میں اللہ کے رزق کا احترام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی جذبہ عطا کرتا ہے اور کسی کو کوئی سمجھ دے دیتا ہے، تو کہا کہ اسی رزق کی قدر دانی کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے رزق میں بھی برکت پیدا کر رکھی ہے۔
یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ صرف ظاہراً ہے، باقی حقیقت میں اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ قدر کریں آپ اس کی۔ شریعت بخل سے بھی منع کرتی ہے کہ آپ بخل نہ کریں، واجبات شریعہ ادا کریں، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیں، حج فرض ہے حج کریں، آپ پر عشر واجب ہے عشر ادا کریں، آپ پر قربانی واجب ہے آپ قربانی ادا کریں، صدقۃ الفطر واجب ہے آپ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو واجبات شریعہ بھی اچھے طریقے سے ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب مال کے ضائع کرنے کا وقت آتا ہے تو وہاں بھی پھر مال بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ کون سا موقع ہوتا ہے؟ وہی دو موقع کہ جن پر آپ اپنا مال ضائع کر دیتے ہیں، بے دریغ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک کو تو آپ شریعت سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت نہیں ہے۔ تیجا کرتے ہیں آپ، 40واں کرتے ہیں آپ، برسی کرتے ہیں آپ، چہلم کرتے ہیں آپ، یہ آپ کی رسمیں تو ہیں لیکن شریعت میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ مال ضائع کر دیتے ہیں، آپ یقیناً آپ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا کوئی قصور، جو کرتے ہیں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو لگایا ان لوگوں نے ہے جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ مولوی آپ نے سنے نہیں ہے کہ حق والے مولوی ہوتے کون سے ہیں، آپ کو حق والے مولوی ملے نہیں ہیں آپ کو کہ حق ہوتا کیا ہے۔ حق والے وہ مولوی ہوتے ہیں کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کیا گھر میں آج کھانا پکے گا یا نہیں پکے گا، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا دین پھیلائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پر میری آپ کے ساتھ کیا لڑائی ہے، کیا دشمنی؟ قطعاً نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ بار بار کہنے سے کسی کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسرا موقع کون سا آتا ہے؟ دوسرا موقع وہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اب میری عمر اب ہو گئی 70 سال اور 60 سال اور 55 سال، جی اب تو میری باری آئی ہے کیا کرنے کے لیے جی کہ اب میں بیٹے کی شادی کر رہا ہوں۔ اب اتنے سالوں سے جو میں لوگوں کو شادی پر پیسے دیتے آ رہا ہوں وہ لفافوں میں بند کر کے فلاں صاحب کی طرف سے 1500، فلاں کی طرف سے 2000، تو اب تو وصولی کا ٹائم آیا ہے نا، اب تو لینے کا ٹائم آیا ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں پیسے کے بدلے میں پیسے بڑھا چڑھا کر نہ لو، یہ سود ہے۔ سمجھاتے ہیں، اچھا اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہماری بات غور سے سنتے ہیں، نمازی ہیں، اچھے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن حوصلہ نہیں ہوتا۔ ایک صاحب تو مجھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ اس مرتبہ تو لینے دیں، دوسرے بیٹے کی شادی کریں گے پھر ہم نہیں لیں گے۔ یاد رکھیں سود ہر صورت میں حرام ہے۔ ایک مرتبہ آپ اعلان کر دیں، کھانا کم پکا لیں، مہمان کم بلا لیں، اپنی طاقت کے مطابق بلا لیں، قرضہ نہ اٹھائیں آپ شادی پر، جتنی ہمت ہے اتنے بلا لیں آپ۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا ولیمہ نہیں کر سکتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر سے واپسی پر مدینہ پہنچنے کا بھی انتظار نہیں فرمایا۔ ہم سب کی روحانی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور آپ علیہ السلام نے ولیمہ جو کیا تو دسترخوان بچھا دیا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو فرمایا لاؤ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، کوئی چیز لا رہا ہے، آ کر انہوں نے کوئی ستو لے کے آ رہا ہے، صحابہ نے چیزیں رکھ دی جس کے پاس جو بھی کھانے کی تھی۔ جب ساری جمع ہو گئیں تو حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھو محمد کا ولیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے بہترین نمونہ کون ہے ہمارے لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب مسلمان ہیں، آپ کو بدعات پر لگانے والے قصوروار ہیں، آپ لوگ سچے ہیں، آپ مجبور ہیں، اس لیے کہ آپ کی ذہن سازی ایسے کی گئی ہے، آپ لوگوں کو اس سے نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ آپ اپنے مال کو ضائع نہ فرمائیں۔ شادی کے موقع پر ایک صورت یہ ہے کہ آپ نیوتا لیتے اور دیتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کیا کھانا جو پکایا آپ نے اس میں کھانا بچ گیا، اس میں آپ نے اس کھانے کو ضائع کر دیا۔ ایک تو گناہ یہ ہوگا کہ آپ نے کھانا ضائع کیا، فوراً اس کو غربا میں تقسیم کریں۔ ایک حدیث بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے یدعا لہا الاغنیاء ویترک الفقراء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں سارے ہی امیر کھانے کے لیے آئیں اور غریب ایک بھی نظر نہ آئے، وہ سب سے برا ولیمہ ہے۔ یہ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ سب سے برا ولیمہ ہے۔
ہمارے استاد ایک فوت ہو گئے، انہوں نے جب ولیمہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، نہ میں اپنے رشتہ داروں کو بھی بعد میں کھانا کھلاؤں گا، سب کا نمبر بعد میں، پہلے چند غریب اکٹھے کیے اور کہا کھانے کی، ولیمے کے کھانے کی ابتدا میں تم سے کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر پہلے کھانا کن کو کھلایا؟ غریبوں کو، پہلے تم کھاؤ۔ سب سے بہترین ولیمہ ہے کہ جس میں کس کو شامل کیا جائے؟ غریبوں کو، لیکن غریبوں کو اس طریقے سے شامل نہ کریں کیا یہ بھی کچھ دے کے جائیں گے، نہ یہ ذہن نہ بنائیں آپ حضرات، بلکہ اللہ کے لیے کھلائیں۔ اطعام الطعام بڑی فضیلت ہے اطعام الطعام کی۔ باقی جو کچھ شادیوں پر آپ حضرات کرتے ہیں، حسرت ہے، بیٹا جوان ہوا، اس کو میں نے پڑھایا، اس کو میں نے بڑی سیٹ پر ملازمت دلوائی، اب یہ افسر ہے، اب زندگی میں ایک مرتبہ ہی تو اس کا ولیمہ کرنا ہے، میری اپنی کمائی، میرے بیٹے کی کمائی، اب لوگ کیا کہیں گے کہ ٹھاٹ باٹ سے بھی ولیمہ نہیں کیا۔ اس پر پھر آپ نے جو تباہی مچائی، وہ آپ نے مال کو بے دریغ ضائع کیا، کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ اس پر آپ نے گلوکار بلائے، اس پر آپ نے ہجڑے بلائے، اس پر آپ نے عورتیں بلائی، ڈانس کرنے والی بلائیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ کے اس پروگرام میں برکت کیسے ہو؟ یہ پیسہ جو آپ نے ضائع کیا ہے، کیا آپ کا اپنا پیسہ تھا جو ضائع کیا؟ کس کا دیا ہوا ہے؟ ہاں جی، زمین والوں بولو یہ زمین کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ دکان مارکیٹ والوں بولو مارکیٹیں کس نے دی ہیں تمہیں؟ یہ اللہ نے۔ کاروبار والوں کاروبار کس نے دیا تمہیں؟ اللہ نے دیا، تو کیوں ضائع کرتے ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان اللہ تعالی یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالی تمہارے لیے تین کاموں کو پسند کرتا ہے، تین چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور تین ہی چیزوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وہ تین چیزیں جو پسند ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک فرمایا ان تعبدوہ، اللہ کو یہ پسند ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اب تو نماز نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے اللہ کو یہ چیز کیا ہے؟ پسند ہے۔ ان تعبدوہ، عبادت کی ہر صورت۔ نمبر دو ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کو یہ بھی بہت پسند ہے کیا میرا بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہر وقت اس کی زبان پر یہی ہونا چاہیے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ نمبر تین جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سارے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اللہ کی رسی، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک پر آج امت جمع ہو جائے تو کوئی فرقے فرقے نظر نہ آئے، سب مسلمان ہو جائیں اور جمع ہو جائیں، ہر مسجد کے اندر یہی ہو کیا قرآن پڑھا جائے، قرآن عام کیا جائے، قرآن کی تعلیمات۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہر مسجد توحید والی مسجد بن جائے گی اگر قرآن پاک کو سب تھامنے۔ ملا ملا کی لڑائی ہوگی، ہماری مسجد مسجد کی لڑائی ہوگی، مسلمان مسلمان کی لڑائی ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام اور ہمارا دستور اور ہمارا قانون کون ہے؟ قرآن مجید۔ تین چیزیں جو اللہ کو پسند ہے، پھر میں کہتا ہوں نمبر ایک کس کی عبادت کرو، نمبر دو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک جی، نمبر تین کس کو مضبوطی سے تھامو، قرآن مجید کو، اللہ کی رسی کو۔ تین چیزیں یکرہ لکم، اللہ کو بالکل ناپسند ہیں۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں، ایلا وقال وکثرت السوال واضاعت المال، کیل کال، عام گفتگو کرنا، بلا ضرورت گفتگو کرنا، یہ فضول گفتگو کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فضول گفتگو اچھی نہیں لگتی۔ ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی نے ان کو خط لکھا، حضرت فرماتے تھے مجھے زیادہ لمبا خط نہ لکھا کرو، تو اس نے لکھا صرف اتنا، خط لکھا السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد میں خیریت سے ہوں۔ حضرت نے وہ جو لفظ میں تھا اس پر کاٹا لگا دیا، کاٹا۔ فرمایا اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مفہوم اتنے سے سمجھ آ سکتا ہے کیا خیریت سے ہوں، تو یہ زائد لفظ کیوں لکھا تم؟ ایک آدمی نے حضرت کو خط لکھا،
اور اس کے آخر میں لکھ دیا کہ بس اور کوئی بات قابل تحریر نہیں رہی. حضرت نے اس پر بھی نشان لگا کے واپس بھیج دیا. فرمایا اور ساتھ نیچے یہ لکھ دیا کیا کہ مطلب مجھے بھی اوپر سے سمجھ آ گیا تھا سارا جو کچھ تم کہنا چاہتے تھے, یہ جو آخری جملہ تم نے لکھا یہ بھی قابل تحریر, اس لیے اپنے اوقات کو بچائیں. زیادہ فضول گفتگو کرنے سے تو بہتر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ کلمات پڑھتے رہیں. ہاں جی, اللہ ہم سب کو, مجھے بھی آپ کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ذکر والا بنائے. تو پہلی بات کیا ہے, فضول گفتگو سے منع کیا. نمبر 2 وکثرت السوال, فرمایا زیادہ سوالات کرنا, پوچھنا. عام طور پر ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو اعمال زیادہ نہیں کرتے, وہ زیادہ سوالات کرتے ہیں, زیادہ چھان بین کرتے ہیں. تو زیادہ سوالات کرنے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور آخری چیز وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس مال کو ضائع کرنا بھی میرے رب کو ناپسند ہے. اس مال کو ضائع کرنا بھی رب کو کیا ہے جی, ناپسند ہے. گزارا ہو سکتا ہے آپ نے اس سے زائد خرچ کر دیا, خامخواہ خرچ کر دیا, آپ نے مال کو ضائع کر دیا آپ نے نا. جس طرح شریعت بخل سے منع کرتی ہے, اسی طرح اضاعت المال سے بھی شریعت منع کرتی ہے. اللہ ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے, پھر اس پر اللہ ہمیں تو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.